اس مقصد سے کہ خداوند متعال اس عظیم الشان تحریک کو، اس جذبے کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد۔ فاردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قرآن کریم کی ہدایت نصیب فرمائی۔ خدا متعال کا کرم ہے، اس نے ہمیں دین کے ماننے والوں میں سے قرار دیا، دین کو اہمیت دینے والوں میں سے قرار دیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا تو نے ہمیں اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر دین دیا، ہمیں موت اسی دین کی محبت پر قرار فرما۔ خدایا تو نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی ہے، اس محبت میں اپنی جان کی قربانی دینے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تو نے ہمیں وقت کے امام کا ماننے والا قرار دیا، انشاءاللہ ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ تمام عزیزوں کی بازیابی کے لیے، ان کے گھروں کی واپسی کے لیے صحت و سلامتی، طول عمر، رہبر معظم، مراج اعظام اور حق کے راستے پر چلنے والے تمام مجاہدوں کی کامیابی کے لیے یمن کے مجاہدوں کی بالاخص بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ان حالات میں آپ اور تمام وہ لوگ کہ جو مجالس میں تشریف لاتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان حالات میں مجلس پڑھنا آسان کام نہیں ہے۔ ٹریفک اور مختلف قسم کی افراتفری ہے، اور
ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کون کہاں سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے، لیکن اس بات پہ اطمینان ہوتا ہے کہ اگر ہم خدا متعال کی خاطر کسی کام کو انجام دیں گے تو خدا انشاءاللہ اجر دینے والا ہے، اور پروردگار عالم بات میں اثر ڈالنے والا ہے۔ ہم لوگ بے زبان ہیں اس معاملے کے اندر، بلکہ ہر معاملے کے اندر ناتوان ہیں۔ اس توحید کی طاقت کو درک کرنے کے لیے ایک خاص ایمان کی ضرورت ہے جو شاید ہم میں اتنا مضبوط نہ ہو۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں توحید کی مٹھاس کو چکھنے کی سعادت نصیب فرما۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے اور اللہ کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے آپ جہاں کہیں بھی ہوں ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجا۔ پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر ایک ایسے راستے کی ہدایت فرمائی ہے جس میں انسان اپنے کمالات کو حاصل کرتا ہے، اور اس نظام کی خوبی یہ ہے کہ ہر چیز چاہے کتنی مختصر ہو، چاہے زندگی میں اس کی حیثیت کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، خدا متعال ہر چیز کو ہمارے کمال کے لیے اختیار فرماتا ہے۔ تو مثال کے طور پر انسان نماز کیوں پڑھتا ہے، بندگی کیوں کرتا ہے، عبادتیں کیوں انجام دیتا ہے، جو بہت اہم ہے۔ قرآن کریم میں 60 مرتبہ سے زیادہ نماز کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس لیے کہ بندگی کرے۔ نماز پڑھتا ہے تاکہ بندگی کرے، بندگی سے کیا ہوگا؟ کمال حاصل ہوگا۔ اعلیٰ مثال عرض کی، اب انسان مثال کے طور پر کھانے میں مشغول ہے کسی چیز کے، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کی کچھ مستحبات ہیں، ان مستحبات پہ کیوں عمل کرتا ہے؟ ممکن ہے ایک وجہ یہ ہو کہ اس سے جسم کے اندر صحت آئے گی، توانائی آئے گی، لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ کہ یہ مستحب بھی عبادت ہے، اس کے ذریعے بھی ہمیں کمال نصیب ہوگا، اور وہ جو جسم کو صحت ملے گی وہ بھی کمال کا حصہ ہے۔ تو زندگی میں خدا متعال نے ہمیں ہدایت دی، اس ہدایت کا ہر پہلو صرف ایک ہدف کو کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو کمال نصیب ہو۔ ہم میں سے خوش قسمت کون ہوگا؟ ہم میں سے خوش قسمت وہ ہوگا جو اس بات کو سمجھ پائے کہ کائنات کی ہر چیز کے پیچھے، اور میں بہت زیادہ مقدمے میں آپ کا وقت نہیں لوں گا اس بات کی تمہید میں، کائنات کی ہر چیز کے پیچھے چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، چاہے آزمائش ہو چاہے انعام ہو، چاہے آپ سے براہ راست وابستہ ہو چاہے آپ سے وابستہ بھی نہ ہو براہ راست، ہر چیز کے پیچھے صرف ایک ہدف ہے، آپ کمال تک پہنچیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بس اگر خدا متعال کسی کو اولاد سے نوازتا ہے، کسی کو اولاد سے نہیں نوازتا ہے، اعلیٰ مثال عرض کر دی، کسی کو دولت دیتا ہے کسی کو دولت نہیں دیتا، بس مثال عرض کر دی، کسی کو احترام دلواتا ہے کسی کو احترام نہیں دلواتا، درمیانی مثال بھی عرض کر دی جس کے دونوں پہلو ممکن ہیں، اچھی بھی ہو، اچھا احترام ہو، برا احترام ہو۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کیوں ہیں؟ صرف ایک ہدف سے، آپ اور میں کسی کمال تک پہنچ جائیں۔ ہمارے پاس روایات موجود ہیں اس مطلب کے اوپر۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے ذہن میں مجھے یوں احساس ہے کہ میں وقت کی قید سے آزاد ہوں ابھی، یعنی میرے اوپر قید نہیں ہے کہ میں 30 منٹ میں ختم کروں یا 40 منٹ میں ختم کروں، اور دھرنے کے بارے میں بھی میں نے ظاہر کچھ پوائنٹس عرض کرنے، تو میں ابھی اس پریشر میں نہیں ہوں۔ اگر ہمارے منتظمین کو یہ احساس ہے کہ بھئی آپ نے اتنے منٹ میں ختم کرنا تو مجھے انفارم کر دیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ ساری زندگی اسی ہدف سے ہے۔ اب پھر میں عرض کروں گا، ہم میں سے خوش قسمت کون ہے؟ خوش قسمت وہ ہے جس کو اس پہ یقین حاصل ہو جائے کہ بھئی آپ کی اور میری زندگی میں جو کچھ گزر رہا ہے ان میں سے کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے۔ اگر قسم کھانا مکروہ ہے تو قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا موقع آتا ہے کہ انسان کو اپنی ناتوانی کی وجہ سے کہ بھئی میری بات میں تو طاقت نہیں ہے، تو اللہ کے نام کو استعمال کرتا ہے، قسم کھاتا ہے تاکہ بات میں وزن ڈال لے کسی طریقے سے۔ تو اپنی ناتوانی کا جبران کرنے کے لیے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی چیز آپ کا
کروٹ لینا بھی اتفاق سے نہیں ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی اتفاق سے نہیں ہے۔ کیا ہم مثال کے طور پر صرف اپنے فکر سے ایک آئیڈیا کے طور پہ کہہ رہے ہیں، یا یہ مثال کے طور پر اس کی کوئی فلسفی دلیل ہے یا نہیں؟ دین کے اندر کوئی دلیل ہے، دین کے اندر دلیل ہے۔ ایک مثال قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم اور آپ ان کے واقعے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، بچپن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس اولو العزم نبی کے واقعات قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، مکرر بار بار ذکر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کیسے پہنچے؟ ان کی مادر گرامی نے ان کو پانی کے اوپر چھوڑا ایک صندوق کے اندر، اور وہ وہاں سے تیرتے ہوئے ایک ساحل تک پہنچے، اور وہ ساحل فرعون کے محل کا ساحل تھا۔ اچھا، پانی کی جو لہریں ہوتی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیلکولیٹ کر کے ڈالا تھا کہ اس لہر کے اس رخ پہ ڈالوں گا تاکہ اس ساحل پہ جا کے لگے۔ تو میں تو سکون سے کہوں گا کہ اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے پوچھتا کہ تم اپنے بیٹے کو پانی میں ڈال رہی ہو اور اگر اس رخ سے ڈالا یا آج صبح ڈالا تو بچہ فرعون کے گھر پہ پہنچ جائے گا، تو یقین سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نہیں ڈالتی وہ۔ کیوں؟ اپنے دشمن کے ہاتھ میں کون پہنچانے والا تھا؟ وہ بھی اپنی عزیز اولاد کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یقیناً اس لمحے میں نہ ڈالتی جس لمحے کا ان کو پتا چل جاتا کہ یہ وہاں پہنچنے والا ہے، لیکن انہوں نے خدا متعال پہ توکل کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے حوالے کر دیا۔ اچھا، اب یہ جو پانی بہا کے وہاں تک لے کے گیا، یہ اتفاق تھا یا خدا کا منصوبہ تھا؟ ہم جیسا کوئی ہو تو دیکھے بھائی اتفاق تھا، پانی بہ رہا ہے، کہیں پہ بھی بہ سکتا ہے۔ خدا متعال فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں تھا، یہ ہمارا ارادہ تھا، کوئی اتفاق نہیں تھا، ارادہ کیا تھا خدا متعال نے۔ اور یہاں پہ بڑا اچھا ایک مجھے شعر یاد آتا ہے، کبھی وقت زیادہ ہو تو میں اس کو عرض کر دیتا ہوں۔ پروین اعتصامی ایک شاعرہ تھی ایران کے اندر، اور اس نے اس موقع کو بہت خوبصورت بیان کیا۔ مجھے یہ لگتا ہے جیسے ان کا شعر ہے، شاید کسی اور کا ہو، لیکن بہرحال مجھے یہ پتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے بہت خوبصورت کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب پانی کے حوالے کرنے لگیں تو پریشان ہو گئیں کہ میں اپنے بچے کو کیسے ڈالوں۔ تو خدا متعال نے ان کو سمجھایا کہ بہ کے برگردید بما بسپاریش، بہتر ہے کہ تم اس بچے کو ہمارے حوالے کرو اور جاؤ۔ کہ تو ازما دوستر می داریش، تم کہاں اس کو ہم سے زیادہ چاہتی ہو، ہم زیادہ چاہنے والے ہیں۔ کس سے خدا نے متعال فرما رہا ہے؟ مادر موسیٰ سے، ہم زیادہ چاہنے والے۔ تو بس میں اور زیادہ آپ کا اس تمہید میں وقت نہ لوں۔ دیکھیے جو آپ جس مرحلے سے گزر رہے ہیں، جس کرب سے گزر رہے ہیں، جس احساس سے گزر رہے ہیں سختی کے، خدا آپ کے دل کو نہیں جانتا؟ آپ یہاں تکلیف میں مبتلا مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں، اور اگر مثال کے طور پر ہم اس کرب سے نہ بھی گزرے ہوں تو بہرحال کچھ مرحوموں کے جانے کی کرب سے تو گزرے ہیں۔ ہم میں سے کون نہیں گزرا؟ یہاں پر ہر ایک کو کسی عزیز کے جانے کا غم دیا ہے خدا متعال نے۔ تو یہ جو غم خدا متعال نے دیا ہے، حادثے میں دیا ہے، اتفاق میں دیا ہے؟ خدا متعال فرماتا ہے کوئی چیز حادثے میں نہیں ہے، کوئی چیز اتفاق میں نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ کوئی چیز حادثے میں نہیں ہے، کوئی چیز اتفاق میں نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آنا جانا اور یہاں تک کہ وحی کے لیے پہنچ جانا، خدا نے متعال فرماتا ہے اے موسیٰ یہ سب کا سب ہمارا منصوبہ تھا۔ جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ ہمارے منصوبے کے تحت یہاں پر آئے۔ تو آپ ممکن ہے کہیں کہ مولانا وہ معصومین تھے، انبیاء تھے، ان کے ساتھ خدا نے متعال منصوبہ کرتا تھا، آپ کے ساتھ اتفاق کرے گا کیا؟ آپ کے ساتھ بغیر منصوبے کے کام کرے گا کیا؟ واللہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں کوئی پرندہ بھی پر مارے گا
مچھر بھی پر ہلائے گا تو خدا کے حکم سے، خدا کے اذن سے، خدا کے علم سے، خدا کی مصلحت سے ہے۔ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے متعلق ایک ماں کو اس کے بچے کی جدائی کے غم میں ڈالے بغیر کسی منصوبے کے، بغیر کسی ہدف کے؟ اور یہ خدا کے منصوبے کے خلاف، یعنی حکمت کے خلاف ہے۔ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ذہن میں بھی یہ بات آئے، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ ہر کام کے پیچھے منصوبہ رکھتا ہے۔ بس اس بات پہ پہلی بات ہو گئی، مطمئن رہیے گا کہ جو کچھ پیش آئے گا وہ خدا کے کسی منصوبے کے تحت آئے گا۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ بھائی اس منصوبے کو ہم قبول کر بھی لیں تو ہم اس کرب سے کیوں گزریں؟ جیسا کہ آپ کی بتائے ہوئے بیانات الحمدللہ اس وقت آپ کی مظلومیت ہر جگہ پہنچ رہی ہے، تو آپ میں سے بعض کے بیانات سننے میں آ رہے ہیں کہ بھئی 5 سال ہو گئے، کوئی بتا رہا ہے اتنی مدت ہو گئی، کوئی بتا رہا ہے اتنی مدت ہو گئی۔ تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو اس مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں کیوں اس مشکل سے گزر رہا ہوں؟ اور اگر خدا نے متعال کی توحید کی طرف لائے تو پھر ایک سوال نہ چاہتے ہوئے بھی زبان میں شاید نہ آئے، لیکن ذہن میں آتا ہے کہ خدا نے متعال نے مجھے اس کرب سے کیوں گزارا اس کرب سے۔ تو میں اس سلسلے میں 1-2 جملات عرض کروں گا، مفاہیم عرض کروں گا، ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور اپنے قلوب پر ان کی نورانیت کے حصول کے لیے جملے پہ توجہ فرمائیے گا۔ آپ کے اور ہمارے قلوب ان کی نورانیت سے معمور ہوں گے، عمر پائیں گے، آبادی پائیں گے۔ دعا عہد کے اندر آپ پڑھتے ہیں امام کی نظر لطف جس سے ہمارے اور آپ کے قلوب آباد ہو جائیں، ان کی نورانیت سے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی محمد فرق بھائی خدا متعال نے منصوبے سے کیا، میرے جیسا کوئی نادان کہ خدایا تو نے مجھے کیوں اس غم میں مبتلا کیا، کیوں اس غم میں مبتلا کیا؟ اور اب کہنے کی شاید بات نہ ہو، لیکن بہرحال عجیب سی بات تو ہے، لیکن اب ریکارڈنگ بھی ہے لیکن پھر بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو مثلا ہمیں ایک دفعہ اتفاق ہوا جیل جانے کا، تو وہاں پر ایک بندہ خدا تھا، میری دعا ہے کہ خدا متعال جلد از جلد اسے بھی آزادی رہائی نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ تمام اوسرا کی آزادی کے لیے تمام، مجھے یہ لاپتہ افراد اچھا نہیں لگتا، یہ اصطلاح اچھی نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی اور اچھی اصطلاح لانی پڑے گی۔ بہرحال تمام ایسے افراد کی بازیابی کے لیے اور انشاءاللہ وہ اپنے خاندانوں تک پہنچیں، بآواز بلند درود بھیجیں نبی اولاد نبی کے اوپر۔ اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تو ہم کہیں وہیں تھے، تو ادھر بیرک میں ایک بندہ خدا تھا، جوان ماشاءاللہ، لیکن کرتا کراتا کچھ نہیں تھا، سوتا رہتا تھا، اس کی حالت اچھی نہیں تھی نفسیاتی طور پر، مینٹلی کافی انڈر پریشر تھا۔ اور میں نے اب جو بیرک کا انچارج لڑکا تھا بہت اچھا، اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی بندے خدا کو کیا مشکل ہے، یہ ہر وقت سوتا رہتا ہے، بیمار ہے کیا؟ کہنے لگا نہیں بیمار نہیں ہے، ڈپریس ہے۔ ڈپریشن میں ہم بھی اس کا خیال کرتے ہیں، نہیں اٹھاتے اس کو، سوتا رہنے دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جس حساب سے میں دیکھ رہا ہوں یہ میرا خیال ہے مشکل سے 6-7 گھنٹے جاگتا ہے، باقی تو سارے وقت میں اس کو سوتا دیکھتا ہوں۔ کہنے لگا مولانا ایسا ہی ہے، یہ بس مشکل سے ہی جاگتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد چونکہ ہمارا قیام تھوڑا سا طولانی ہو گیا وہاں پہ، تو کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ تھوڑا سا اٹھنے لگا ہے، تھوڑا اٹھنے لگا ہے۔ تو میں نے بھی نوٹ کیا، اس بندے نے بھی نوٹ کیا، کہنے لگا وہاں دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا اٹھنے لگا ہے اب یہ۔ تو ایک دن وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ مولانا آپ کے، میں اپنی تعریف کرنے والا ہوں، خدا مجھے معاف کرے اس ریاکاری کے اوپر، اللہ اس کو آزادی نصیب کر دے انشاءاللہ تعالی۔ ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگا مولانا آپ کے ایک جملے سے مجھے زندگی ملی ہے۔ واللہ 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 ہمارے کسی جملے سے کسی کو زندگی نہیں مل سکتی، صرف ذکر اہل بیت دیتا ہے زندگی، اور کوئی کسی کا جملہ کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا۔ ہم اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے اپنے لیے، تو دوسروں کے لیے کیا کر لیں گے؟ یہ تو ذکر امام حسین ہوتا ہے، منبر کا صدقہ ہوتا ہے جو کسی کے دل پہ اثر ہو جاتا ہے۔ تو اس بندے خدا نے ہماری تعریف کرنا چاہیے مثلا باللہ وجہ میں، تو وہ آ کر ہم سے کہنے لگا مولانا آپ کے جملے نے، میں اگر کوئی جملہ کہتا ہے تو میں ایک کان سے سنتا ہوں، دوسرے سے اڑا دیتا ہوں، کیونکہ پتہ ہے مجھے پتہ ہے اس کی بیس کچھ اور ہے، میں نہیں ہوں۔
تو میں نے اس سے کہا وہ جملہ کون سا ہے مجھے بتاؤ ذرا، آئندہ سے میں خیال کر کے استعمال کروں گا. تو کہنے کا مولانا آپ نے ایک بات کہی تھی کہ خدا اگر کسی کو سے کچھ لیتا ہے تو بہت کچھ دیتا ہے، کچھ دیتا ہے، اگر کسی سے کچھ لیتا ہے تو کچھ دیتا ہے. تو میں نے اس کو کہا اس طرح کی ایک بات، میں نے کہا تم نے صحیح نہیں سنا. میں نے کہا تھا کہ اگر خدا کسی سے کچھ لیتا ہے تو بہت کچھ دیتا ہے. میں اگر کسی سے قرض لیتا ہوں، قرض کے برابر رقم واپس کر دوں، مجھے لوگ بڑی تعریف کریں گے کہ اس نے قرض واپس کر دیا. وہاں تو کوئی قرض بھی واپس نہیں کرتا ہے. اگر خدا بھی یہ کرے جتنا لے اتنا دے تو پھر وہ خدا نہیں ہے، پھر وہ تو بینک ہو گیا، حساب کتاب کرنے والا ہو گیا. خدا ایسے تھوڑی ہے، خدا کریم ہے. اگر کسی سے اتنا سا بھی لیتا ہے، جبکہ دیا ہوا بھی خدا کا ہی ہوتا ہے. دنیا میں ہے کوئی جو خدا کے لیے کچھ کرے خدا کی طاقت کے بغیر، خدا کے دیے کے بغیر کچھ کر کے دکھا دے؟ لہذا خدا متعال جب بھی کبھی کہتا ہے کہ صدقہ دو تو فرماتا ہے اس میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے صدقہ دو، کیونکہ سارا میرا ہی دیا ہوا ہے. تو اگر خدا کسی سے کچھ لیتا ہے تو کچھ دیتا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں دیتا، بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے. تو مثال کے طور پر خدا متعال اگر کسی سے پیسہ لیتا ہے تو پیسہ بہت دیتا ہے کیا؟ پیسے کی مثال پس ترین مثال عرض کر رہا ہوں اس لیے. تو خدا متعال فرماتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. چند کلمات کے بعد فرمایا جو کون ہے جو اللہ کو قرض دے تو خدا کئی گنا بڑھا بڑھا کر واپس کرے. یہ پس چیز کی مثال ہے. پس چیز دنیا کی دولت. اگر کوئی دنیا کی دولت دے، کوئی انفاق کرے تو خدا متعال فرماتا ہے میں ایک کا 700 بنا کر دوں گا. 700 ایک کا 700 بنا کے دے گا. کیا دینے پر؟ سکے دینے پر، پیسہ دینے پر. جس کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے خدا کے نزدیک پیسے کی. لیکن اگر کوئی یہی پیسہ اللہ کے نام پر دے دے، صدقہ کر دے، خیرات کر دے، انفاق کر دے، اللہ کے نام پہ کرے، حتیٰ اس پیسے کو خدا متعال بڑھا بڑھا کر دیتا ہے. یہ پیسہ ہو گیا. اچھا اگر کوئی وقت دے، کوئی ہمدردی دے. اب ذرا تصور کیجئے گا اتنی فضیلت ہے ہمارے پاس درود پڑھنے کی. درود میں آپ کیا دیتے ہیں؟ درود بھیجے گا نبی اولاد نبی پر. اللہم صلی علی محمد. چند لمحات، چند سیکنڈ. البتہ درود ظاہر ہے اس وقت بہت اچھا ہو کہ آپ اور میں توجہ سے پڑھیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ توجہ نہیں دیتے. بہرحال توجہ سے پڑھیں تو یہ چند سیکنڈ توجہ خدا کی طرف، نبی اولاد نبی کی طرف، خدا نے متعال اس کے اجر کو بے پناہ نصیب فرماتا ہے. کیا دیا تھا آپ نے؟ میں نے توجہ، چند سیکنڈ کی توجہ. یہ خدا کا نظام ہے. اب یہ جو کائنات کی پست چیزیں ہیں وہ دے کوئی تو خدا ایسے دیتا ہے، اور کوئی ایسا دے جیسے جگر کا ٹکڑا، جیسے دل کی محبت، جیسے اپنے وجود کو کوئی کاٹ کے دے دے. جب ہم کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا تو یہ کیوں کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جگر انسان کے جسم کے اندر اہم ترین عضو بن جاتا ہے. اگر یہ کٹتا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت کچھ ہو گیا. پھر تو اگر کوئی اپنے جگر سے کاٹ کر دے دے تو کیا مطلب ہے؟ اب خدا اس کے بدلے میں کیا دینے والا ہے؟ درود بھیجے گا نبی اولاد نبی کے اوپر. السلام علیکم محمد. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کی ساری کامیابی کہاں پر ہے؟ کسی کے سگنیچر پہ نہیں ہے، کسی کے ہاں اور نہ کہنے سے نہیں ہے. آپ کی ساری کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ کے نظام میں لکھ دیے جائیں کہ یہ ہمارے مجاہد ہیں. بس یہ آپ کی کامیابی ہے.
پروردگار انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، انشاءاللہ آپ کی قربانیوں کو اور آپ کے عائزوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور ان تمام مجاہدوں کو فتح و نصرت نصیب کرتے ہوئے اپنے خاندانوں تک پلٹائے۔ درود بھیجے گا نبی اولاد نبی پر۔ صلی علی محمد آل محمد عجل۔ تو خدا اگر آپ سے دولت لے، آپ خدا کی خاطر دولت دیں تو خدا انعام دیتا ہے، آپ وقت دیں، چند لمحات دیں، خدا انعام دیتا ہے۔ اب میں کسی سے ایک بات پوچھتا ہوں معذرت کے ساتھ، اگر کسی کو میرے جملے سے کوئی غم یاد آ جائے، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں اپنے غم کو یاد رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، تو آپ یقین مانیے کہ میرے اوپر بھی کوئی غم ہی ہوگا نا، تبھی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ مثلاً اگر مجھ سے کوئی یہ کہے تمہارا فلاں عزیز دنیا سے جا رہا تھا، ایک ہاتھ کٹوا دو اور بچا سکتے ہو۔ اگر مجھ سے کوئی یہ کہتا کہ بھئی تمہارا فلاں عزیز دنیا سے جا رہا تھا، اگر تم اس وقت ایک ہاتھ کٹوا دیتے تو بچا سکتے تھے، تو کٹواتا یا نہیں کٹواتا؟ کٹوا لیتا نا۔ خدا بھی تو جانتا ہے اس بات کو کہ میرے لیے کتنا سخت ہے کسی عزیز کو دے دینا، یہ خدا بھی تو جانتا ہے۔ وہ خدا جو میرے سکوں کے اوپر مجھے انعام دیتا ہے، وہ خدا جو مجھے پیسوں کے اوپر مجھے انعام دیتا ہے، میرے عزیز میرے جگر کا ٹکڑا کوئی اٹھا کے لے جائے مجھے انعام نہیں دے گا، مجھے کچھ نہیں دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خدا کے نظام میں ممکن نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شخص وہ انعام سوچ نہیں سکتا جو خدا متعال کسی غم کے بدلے میں دیتا ہے۔ ہم لوگ اللہ کی نعمت خوشی کو سمجھتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اگر خوشیاں اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، صرف خوشی بھی اللہ کی نعمت ہے، خوشی دینے والا بھی خدا ہے۔ یہاں پہ غمزدہ مائیں بیٹھی ہوں گی، یہاں بہنیں بیٹھی ہوں گی غمزدہ، میں ان کی خاطر یہ جملات عرض کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جو باپ ہیں وہ بھی غمزدہ ہوں گے، بھائی بھی غمزدہ ہوں گے۔ ایسے تھوڑی کہ مثلا مردوں کے دل پہ غم نہیں آتا، ہر ایک کو اپنی کیپیسٹی کے اوپر وہ غم جھیلنا پڑتا ہے۔ تو مثال کے طور پر آیا صرف خوشی اللہ کی نعمت ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنے کی جسارت عرض کروں گا، واللہ مجھے یقین ہے کہ غم اللہ کے نزدیک خوشی سے کہیں بڑھ کر نعمت ہے، کہیں بڑھ کر نعمت ہے۔ کیوں؟ خوشیاں وہ دوسری دنیا کے اندر ناموں پہ بھی دے دیتا ہے، لیکن اس نے اپنے عزیز ترین افراد کو، جو کائنات میں اس کے عزیز ترین افراد تھے، غموں سے بھری ہوئی زندگیاں دی ہیں۔ کیوں دی ہیں خدا متعال نے غموں سے بھری ہوئی زندگیاں؟ جن عظیم الشان ہستیوں کے نام کے اوپر میں اور آپ اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں، اور ہمارے دلوں سے ان کے لیے احترام میں درود نکلتا ہے، سلام نکلتا ہے، ان کی زندگیوں کو جا کے دیکھیے آپ۔ اگر کائنات میں کسی ہستی کے اندر برکت ہے، نورانیت ہے، اللہ کے جمال اور کمال کا اظہار ہے، تو کیا خاندان اہل بیت سے بڑھ کر کوئی ہے؟ نبی خدا سے بڑھ کر کوئی ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مقدس گھرانے سے بڑھ کر کوئی ہے کیا؟ یہ اللہ کے نبی ختم الرسول، ان کو خدا متعال نے اولاد کے غم میں مبتلا کیا۔ بھئی یہ جو غم ہے یہ کیا ہے؟ ہم غم کو شکوہ اور شکایت کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ اے خدا تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا، میرے اوپر یہ کیوں غم آ گیا، اے خدا اس غم کو اٹھا لے میرے سینے سے۔ ہمیں کیا معلوم غم کتنی بڑی نعمت ہے؟ اور غم کے ظاہر درجات ہوتے ہیں، غم کے اپنے درجات ہوتے ہیں، یعنی قطعی طور پر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انسان کے اوپر جس وقت غم آ رہا ہوتا ہے اور غم کی شدت ہوتی ہے، تو اگر میں ایک جملہ عرض کروں، اللہ مجھے نہیں معلوم میں کسی کے لیے کیا دعا کروں، خدا اس غم سے محفوظ رکھے۔ تو ابھی میں کہہ رہا تھا کہ غم خود ایک نعمت ہے، لیکن میں نہیں کہوں گا کوئی کسی کو، خدا کسی کو اس غم میں مبتلا کرے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر میں اپنے جذبات کو اپنے جملوں میں عرض کر سکوں کہ جب انسان کے اوپر شدت کا غم آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کمر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، پھر انسان کا وجود دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے، اور انسان کو لگتا ہے کہ جیسے اب بچنے کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔
یہ غم آتا ہے. اس غم کو جھیلا ہے لوگوں نے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے یقیناً اس غم کی شدت کو جھیلا ہوگا کہ جب انسان کو لگتا ہے جیسے کھڑے کھڑے ختم ہو گیا, 2 ٹکڑے ہو گیا انسان کا وجود, طاقت نہیں رہی, توانائی نہیں رہی. یہ غم اللہ کی نعمت ہے. یہ غم اللہ کی نعمت ہے. اس غم کے بدلے جو کچھ ملنا ہوتا ہے وہ میں اور آپ حساب نہیں کر سکتے. دنیا کی کوئی نعمت اس کی ریپلیسمنٹ میں نہیں آئے گی دنیا کے حساب سے. اب اگر ایسا ہے کہ ہر چیز خدا کی نظم و ضبط کے اوپر ہے, حساب کتاب پر ہے, اور خدا ہم سے زیادہ چاہنے والا ہے, اور خدا کے نظام میں غم بہت بڑی نعمت ہے, تو اب میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, اگر خدا نے آپ کو کوئی غم دیا, اور چوتھی بات جو پہلے عرض کر دی کہ اگر خدا کسی سے کچھ لیتا ہے تو اسے بہت کچھ دیتا ہے. اگر خدا نے آپ کو یہ غم دیا ہے اور آپ نے اس غم کو سنبھال لیا, اگر آپ نے یہ غم سنبھال لیا تو سمجھ لیں آپ اپنے حساب پر معراج پہ پہنچ گئے. آپ اپنے حساب کتاب میں معراج پہ پہنچ گئے. معراج تو بہت بڑا مقام ہے, لیکن ایک مومن کی معراج بھی ہے. الصلاۃ معراج المومن. معراج تو بڑی مقام کی بات ہے, اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے, لیکن ایک چھوٹے موٹے لوگوں کی بھی تو معراج ہوتی ہے جس میں نماز معراج مومن ہے. تو اگر آپ کو یہ غم خدا نے دیا اور آپ یہ غم سنبھال گئے خدا کی خاطر, نہیں کہہ رہا احتجاج نہ کریں, نہیں کہہ رہا آواز نہ اٹھائیں, لوگوں کو نہ بتائیں, لیکن اندر سے خدا کے شکر گزار رہیں, اندر سے خدا کے شاکر رہے. واللہ آپ معراج کے اوپر ہیں, آپ معراج کے اوپر ہیں اگر آپ یہ سنبھال گئے. عجیب روایات ہیں ہمارے پاس. اچھا, اب دلوں کے اندر یہ آتا ہے کہ بھائی میں ایک عجیب بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا نبی اولاد نبی پر. اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. حقیقت یہ کہ میں اپنے ذہن میں ایک روایت بیان کرنا چاہ رہا تھا آپ سے, پھر سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں لوگ پہلے ہی غم میں اندر مبتلا ہے, یہ روایت بتاؤں تو کوئی اور مثلا غم ان کا بڑھ نہ جائے. لیکن میں سوچتا ہوں روایت تو ہے, بہرحال روایت بھی یقینی ہے, یعنی ہمارے حساب میں مستند روایت ہے, اتنی یقیناً ہے کہ قابل اعتبار ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو اولاد کے ذریعے آزمائش ہے, رشتوں کے ذریعے سے آزمائش ہے, یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہو رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے, ہر ولی اور وصی کے ساتھ ہوا ہے, علماء کے ساتھ بھی ہوا ہے. بڑے بڑے نامی گرامی علماء ان غموں سے گزرے ہیں اور انہوں نے غموں کو سنبھالا ہے. تو مثال کے طور پر مجھے یاد آتا ہے کہ شیخ شہید ثانی نے اس غم کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی, اس غم کے اوپر خاص کر. تو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. خدا انشاءاللہ آپ کے تمام عزیزوں کو مزید سلامتی نصیب فرمائے, انشاءاللہ جلد از جلد آزادی اور رہائی نصیب فرمائے, اور انشاءاللہ آپ سب کو اور ہم سب کو امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. میں جب کسی سے بات کرتا ہوں جو نظروں سے اوجھل ہوں, مثلا نہیں ہے سامنے, تو مثلا ان کے اہل خانہ سے گفتگو ہو تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہوتے تو بچوں کی تربیت کرتے, اگر وہ ہوتے تو بچوں کو اللہ کی دین کی طرف لے کر جاتے. ایسی باتیں ہوتی ہیں نا بھئی, اگر وہ ہوتے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے, ثواب ملتا. اس طرح کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہوتا. عجیب روایت ہے. روایت میں ہے کہ اگر کسی شخص کی 70 اولادیں ہوں, اللہ اکبر, 70 اولادیں, سب کے سب صالح ہوں, 70 اولادیں ہوں, سب کی سب صالح ہوں. صالح اولاد ایک ہونا بڑی بات ہے. 70 اولادوں سب کی سب صالح ہوں. کتنی صالح؟ اتنی صالح کہ سب کے سب امام وقت کی نصرت کریں. اس کا ثواب کتنا ہے؟ کوئی شخص ہے 70 اولادیں ہیں, سب کی سب امام وقت کی نصرت کرنے والے ہیں, اتنے صالح ہیں, اس کا ثواب کتنا ہے؟
خدا فرماتا ہے اگر میں کسی سے اس کے عزیز کو چھینوں تو اس کو ثواب بڑھ کر دوں گا، اس کو ثواب بڑھ کے دوں گا۔ یہ بڑی عجیب روایت ہے۔ کیوں؟ وہ جو 70 اولادیں ہیں نا جنہوں نے امام کی نصرت کی ہے، صالح بھی ہیں، وہ آنکھوں کے سامنے ہیں، میرے دل کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ لیکن کسی کا ایک عزیز اللہ لے لیتا ہے، اب آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اب دل میں غم بسا ہوا ہے۔ خدا اس غم کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آپ اس غم میں ہیں، اس غم کی خدا کے نزدیک قیمت ہے، اس غم کا خدا نے متعلق احترام کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے بتا لیا، اللہ کے نبی نے اس غم کو چھوٹا شمار کیا ہے، نہیں، ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مثلا اس طرح کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اپنے فرزند کے دفنانے پر موجود تھے اور گریہ فرما رہے تھے، تو لوگوں نے دیکھا نبی کا گریہ بڑھ رہا ہے، تو ایک موقع پر احد کے پہاڑ کو اللہ کے نبی نے دیکھا اور کہا کہ اے احد، اگر تجھ پر وہ گزرتی جو مجھ پہ گزری تو چکنا چور ہو جاتا، تو چکنا چور ہو جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی پہ غم نہ گزرے، نبی پہ بہت غم گزرے، نبی نے غم سنبھالے، ہمیں یہ سکھایا ہے۔ تو آپ مطمئن رہیے، اگر آپ کے دل کو غم کو لگا ہے، اس غم کو خدا دیکھ رہا، اور اس غم کی کوئی قیمت نہیں ہے سوائے اس کے جو خدا دے سکے، بس اس کے سوا کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب اگر میرے ذہن میں یہ آئے کہ اگر یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا اور یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، تو خدا ان سب سے بڑھ کر دینے والا ہے، ان سب کو بھول جائیے، کوششیں جاری رکھیں، استقامت دکھائیں، استقامت دکھائیں۔ اب آپ یہاں پر بیٹھیں، اب پڑھنے کے حوالے سے چند جملات عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ 5 منٹ میں ختم کر، 5 منٹ میں ختم کر۔ یہ دیکھیے کئی دن گزر چکے ہیں آپ کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے، شروع کے چند دن کی جو سختی ہوتی ہے وہ سب سے سخت ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ دباؤ آتا ہے وہ ان شروع کے چند دنوں میں آتا ہے، اور وہ کیا دیکھنے کے لیے آتا ہے؟ ان کے اندر دم ہے یا دم نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی منصوبہ بندی جو ظاہر ہے، آپ کے ہمارے رفقائے کار جنہوں نے منصوبہ بنایا ہے، بہت سوچ سمجھ کے بنایا ہے، اور بہت خوبصورت پوائنٹس اس کے اندر ہیں۔ ظاہر ہے کہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بہت سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو بہت مثبت ہیں، اور اس کو وہ لوگ اپریشیٹ بھی کریں گے اور کر بھی رہے ہیں۔ میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیے، جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ قربانی دینا نہیں ہوتا، قربانی کے اوپر استقامت دکھانا ہوتا ہے۔ سب سے مشکل کام استقامت دکھانا۔ آپ نے ایک ارادہ کیا ہے، آپ یہاں تک تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ کس ارادے سے یہاں پر آئے ہیں؟ بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا۔ پہلے ہمارے دوستوں سے غلطیاں ہوتی تھیں، وہ یہ کہتے تھے آپ چلیں 5 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا، 1 ہفتے میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، یہ باتیں استقامت کے خلاف ہیں۔ اگر کوئی واقعاً سننا چاہے، اور میرے خیال میں برادران نے آپ کو 10 دفعہ پہلے کہہ دیا ہوگا، میں آپ کو ایک اور دفعہ عرض کر رہا ہوں، صرف ایک پوائنٹ سوچ کر آئیے گا، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بس ایک پوائنٹ، پھر اور کچھ مت سوچیے گا 1 ہفتے میں ختم ہوگا، 10 دن میں ختم ہوگا، 50 دن میں ختم ہوگا، نہیں، آپ یہ منصوبہ مت بنائیں 50 دن کا بھی، آپ یہ منصوبہ بنائیں ہم یہی ہیں۔ اور یہ تمام ہمارے دوست احباب اس بات کو منصوبے کو یقینی بنائیں کہ اگر 1 سال بیٹھنا پڑے 1 سال بیٹھیں، آپ یہ سوچ کر آئیں۔ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ یہ جو ایران عراق کی جنگ ہوئی، دشمن یہ کہتا تھا ہم 5 دن میں نپٹا دیں گے اسے، ایران کو ہرا دیں گے۔ امام خمینی فرماتے تھے ہم جب تک زندہ ہیں جنگ لڑیں گے۔ یہ جو آل سعود نے حملہ کیا یمن کے اوپر، یہ کہتے تھے 10 دن کا کام ہے زیادہ سے زیادہ، یمنی کام ہے جھیل سکتے ہیں،
رہبر معظم نے فرمایا 0% امکان نہیں ہے سعودیوں کی جیتنے کا، یمنی لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے. صحیح ہے کہ اگر یمنی یہ سوچتے نا کہ سعودیوں کا حملہ 1 مہینے چلے گا، یہ ہار جاتے. کوئی بھی قوم اگر یہ سوچے گی میری استقامت کی مدت اتنے دن ہے، یہ ہارے گی، قطعاً ہار جائے گی. صرف ایک راستہ ہے ہمارے پاس، ہم کہیں ہماری استقامت تا حیات ہے، بس یہ ہے. جس دن میں اور آپ یہ سوچتے ہیں استقامت تا حیات ہے، اور یہ جملہ کون کہے گا استقامت تا حیات ہے؟ جس کو پتا ہے موت کے بعد حیات ہے. ایکچولی جس کو یہ پتا ہو کہ مرنے کے بعد حیات شروع ہوتی ہے. ان دار الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت کی زندگی اصلی زندگی ہے. تو آپ کیا سوچیں؟ یہ ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں بہت سخت ہو رہا ہے معاملہ، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اتنے سختی کے ساتھ نہ آئے ہوتے تو آپ یہاں پہ نہ ہوتے، پھر اتنے دن بھی نہ ہوتے. تو آپ یہ سوچ کر آئیں کہ ہم نے ہونا ہے. یہ منصوبہ، سارا منصوبہ اس بات کے اوپر بنے کہ بھائی یہ اتنے دن کی بات نہیں ہے، یہ مستقل معاملہ ہے ہمارا، ہم نے کرنا ہے. دیکھیے کس طرح سے آپ کہیں گے بھائی کوئی مثال ہے ایسی؟ ہاں مثال ہے. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں. عزاداری کتنے دن کی ہے ہماری؟ ابد ابد. سید الشہداء سے ہم نے جو پیغام لیا وہ کتنے دن کا ہے؟ وہ جو عربی میں حزب اللہ اور دوسرے لوگ نعرے لگاتے ہیں لن نرکع ابدا لن نرکع، ہم کبھی جھکنے والے نہیں ہیں، ہم کبھی نہیں جھکیں گے. کیوں جھکیں؟ ہم نے سید الشہداء سے کیا دنوں کی بنیاد پہ معاہدے کیے ہیں؟ ہمارا عہد کس بات کے اوپر ہے؟ ہمارا عہد سید الشہداء سے زندگی اور موت کا عہد ہے. ہم جب تک زندہ ہیں اسلام کے اوپر زندہ ہیں. امیر المومنین نے ہم سے ایک عہد لیا ہے. وہ کیا عہد لیا ہے؟ وہ انہوں نے عہد لیا کہ جو جاننے والے ہیں وہ کبھی مظلوم کی مظلومیت کے اوپر خاموش نہ بیٹھیں، کبھی بھوکوں کے خالی پیٹ کے اوپر خاموش نہ بیٹھیں. یہ عہد کتنے دن کا ہے؟ امیر المومنین نے اپنی اولاد طیبہ و طاہرہ کو حکم دیا کون للظالم قسما وللمظلوم عونا. کتنے دن کے لیے؟ ابد، زندگی بھر کے لیے. جس دن میں اور آپ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنی زندگی میں استقامت دکھانی ہے، اور آپ اور میں اسے استقامت کے ساتھ اپنے منصوبے بناتے ہیں، پھر یقین مانیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنے اہداف سے دور نہیں کر سکتی، آپ کو اپنے مقاصد سے دور نہیں کر سکتی. یہ پوری دنیا نے سامنے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. یہ پوری دنیا جمع ہوئی تھی مثلا جمہوری اسلامی کو روکنے کے لیے، نہیں روک سکی. یہ پوری دنیا جمع ہوئی تھی حزب اللہ کو روکنے کے لیے، نہیں روک سکی ہے. یہ پوری دنیا جمع ہوئی تھی فلسطین کو شکست دینے کے لیے، نہیں شکست دے سکے. یہ پوری دنیا جمع ہوئی تھی یمن کے مظلوموں کو شکست دینے کے لیے، نہیں شکست دے سکے. اور میں اور آپ بھی اسی صف کے اندر ہیں. یہ پورا نظام جمع ہوا تھا. اگر کوئی کہے بھائی پرانے گڑے مردے مت اکھاڑو، اب وہ نظام اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، تو یہ پورا نظام جمع ہوا تھا ہمیں ختم کرنے کے لیے. قبول کیا ان لوگوں نے کہ یہ خط جمع ہوئے تھے ہمیں ختم کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاکیزہ اجداد کے پاکیزہ خون نے اور ہمارے بھائیوں کے پاکیزہ خون نے، ہماری بہنوں کی قربانیوں نے ان کو شکست دی. ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، اور ہمارے دشمن ذلیل و خوار ہوئے ہیں. یہ استقامت ہے. ہم پاکستان کا مورچہ نہیں چھوڑ کے گئے. یہ سب ہم سے کہہ رہے تھے یا تم لوگ انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ یا پاکستان چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ. ہم کیوں جائیں؟ یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس کو ہم نے قربانیاں دے کے بنایا ہے، اور اسی استقامت کے ساتھ ہمارے تمام اہداف پورے ہوئے ہیں. اسی استقامت کے ساتھ یہ ہدف بھی پورا ہونے والا ہے. آپ الحمدللہ اس استقامت کو اپنے اندر زندہ رکھیے. اور اگر استقامت کے لیے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ کوئی پوچھے، استقامت کے لیے صرف ایک چیز چاہیے، خدا پہ یقین. خدا پہ یقین. چونکہ آپ بہنیں ہماری آنکھوں کے سامنے اس وقت تشریف فرمائیں تو ہمارے ذہن میں شاید مثالیں بھی اسی حوالے سے آ رہی ہیں، باتیں بھی شاید اسی حوالے سے آ رہی ہیں. کوئی اس استقامت کو سوچ سکتا ہے جو مظلومہ مخدرہ نے کربلا کی بات دکھائی ہے؟ اس استقامت کی دنیا میں کوئی مثال ہے کیا؟ ہمارا اگر کوئی ایک عزیز دنیا سے جاتا ہے، ایک عزیز دنیا سے جاتا ہے، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں.
میں نے بیان کیا، لگتا ہے جیسے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور ایک مظلومہ اپنے جوان بچوں کو بھی قربان کرے، اپنے 18 بھائیوں کو بھی قربان کرے، کائنات کی شدید ترین تکالیف کو برداشت کرے، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، نفسانی اعتبار سے بھی، اور اس کے بعد کائنات کے پس ترین انسان کے دربار میں کھڑے ہو کر استقامت دکھائے. اس کی سورس کیا ہے؟ یہ کس منبع سے ہے؟ صرف ایک توحید. ما رأینا الا جمیلا، توحید ہے. اور وہ توحید اتنی مضبوط دلیل بنی، اتنی مضبوط بصیرت دیتی گئی کہ معصوم نے فرمایا انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ کا علم بے پناہ ہے. اور ان بیوی کے جملات پوری دنیا کے سامنے ثبت ہو گئے. اب ذرا تصور کیجئے، جو بیوی ان مشکلات سے گزری ہوئی تھیں، سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر چکی تھیں، مہینوں کا سفر طے کر چکی تھیں، درباروں اور بازاروں سے گزاری جا چکی تھیں، وہ جب لائن کے دربار کے اندر پہنچتی ہیں، تمام تر دنیاوی اسباب ان کے خلاف نظر آتے ہیں، تمام تر دنیاوی اسباب سے محروم نظر آتی ہیں وہ مقدرہ و معظمہ مظلومہ. اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر یزید سے کہتی ہے تو ہرگز ہمارا نام نہیں مٹا سکے گا، ہمارا نام باقی رہے گا. کس بنیاد کے اوپر؟ کس بنیاد پر؟ کیا یہ بیوی کے جذباتی جملات تھے؟ کیا بیوی نے کسی جذبات میں آ کر یہ بات کہی تھی؟ واللہ کیسے ممکن ہے؟ ظاہر میں ممکن نہیں تھا یہ بات کہ کوئی یہ جملہ کہتا سوائے توحید کے اوپر. اور آپ اور میں ان کے راستے پہ چلنے والے، آپ اور میں ان کے سفر کو طے کرنے والے. اگر میں صرف 2 جملات 3 جملات مصائب کے عرض کروں، اور مصائب میں کسی ایسی ہستی کے مصائب کو عرض کروں جس میں سید الشہداء کو بھی پرسہ دے دوں، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو بھی پرسہ دے دوں، اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد کر لوں کہ جو مشکل میں مبتلا ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایک خاص نظر لطف طلب کروں، تو صرف 2 جملے عرض کروں گا مولا علی اکبر کی شہادت. بس 2-3 جملے عرض کروں گا اس موقع کے اوپر. کوئی پوچھے امام حسین کے دل پہ کیا گزر رہی تھی جب سید الشہداء اپنے جوان بیٹے کو الوداع کر رہے تھے. کوئی ہے ایسا موقع جب سید الشہداء نے ظاہری طور پر اتنی بےتابی دکھائی ہو جس طرح علی اکبر کے جانے پر؟ سید الشہداء کے غمزدہ دل کو تو دیکھیے کوئی. سید الشہداء جو تمام مصائب کو اٹھانے والے تھے، جب ایک موقع کے اوپر علی اکبر کو الوداع کہنے لگے تو جملہ مشہور ہے، فرمایا اکبر دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. کس طرح سید الشہداء علی اکبر کی لاشوں پر پہنچے، کس طرح سید الشہداء نے اپنے جوان کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے. اور اس موقع پر بس ایک جملہ ذہن میں رہے، فرمایا وعلی الدنیا بعدک لفا، اکبر اب تیرے بعد دنیا پر خاک ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قیمتی اوقات ہیں جب دلوں میں امام حسین کی محبت ہے، مولا علی اکبر کی محبت ہے، بیویوں کو پرسار کیا گیا ہے. اے خدایا ان لمحات کا واسطہ ان عزیزوں کو آزادی و رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار مولا علی اکبر کی شہادت کا واسطہ ان جوانوں کو، ان بزرگوں کو جو بھی زندانوں کے اندر لاپتہ ہیں، ان سب کو سلامتی و تحفظ نصیب فرما. اے خدایا ان کے دلوں کو مزید استقامت نصیب فرما. ان کے اعزاء اقربا جو یہاں بیٹھے ہیں، بی بی زینب کبریٰ کا واسطہ ان سب کو استقامت نصیب فرما.
اے خدایا اس ہدف کے اندر جو بھی مشغول ہے ان سب کے خلوص اخلاص کے اندر اور اہل بیت کی محبتوں میں اضافہ فرما. اے خدایا ان تمام کوششوں کو وقت کے امام کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نصیب فرما, ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے, استقامت کے حصول کے لیے 3 مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد.